رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، خدایا ہشام کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر کو ہدایت دے اور اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اس طرح اسلام کی مظلومی کافی حد تک دور ہو جائے گی۔ عمر کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، وہ عزم و حوصلہ کا فتلہ تھا، طاقت بھی اس کی بے پناہ تھی، کسی سے وہ ڈرتا اور نہ کسی سے دبتا تھا، جو کرنے کا ارادہ کر لیتا اسے کر کے ہی دم لیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام کی دشمنی میں بھی آگے آگے تھا اور مسلمانوں کے لیے سنگدلی اور بے رحمی کا ایک نمونہ تھا۔ کوئی باندی اسلام لے آتی اور اس کے ہاتھ لگ جاتی تو اسے بے تحاشا پیٹتا اور مارتے مارتے جب تک نہ جاتا، ہاتھ نہ روکتا، پھر تک کے چور ہو جاتا تو کہتا میں نے تو تک کر چھوڑ دیا ہے، ذرا دم لے لوں پھر تیری خبر لوں گا۔ ایک طرف بے رحمی کا یہ عالم تھا، لیکن ساتھ ہی سینے میں دردمند دل بھی تھا۔ وہ رشتہ داروں کا بہت ہی ہمدرد اور گھر والوں پر انتہائی مہربان تھا۔ اس کو جب خبر ہوئی کہ بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے تو اس کے دل کو بہت سخت چوٹ لگی، اور جب اس نے یہ سنا کہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے دی اور مکہ سے گئے ہوئے دونوں سفیر ناکام لوٹ آئے ہیں تو وہ سر پیٹ کے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ کہنے لگا کہ اس کی کارن اور اس کی وجہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی نے قریش میں پھوٹ ڈالی ہے، اسی نے خاندانوں میں یہ خلیج کودی ہے اور اسی نے اپنوں کو باہم ٹکرایا ہے۔ ہاں تو اب اس کا سر ہی قلم کر کے دم دوں گا۔ چنانچہ وہ تلوار لگا کر گھر سے نکلا اور تیزی سے چل پڑا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہی پاک کر دے اور روز روز کی فکر و بے چینی سے نجات پا جائے۔ اتفاق سے راستے میں بنی عدی کے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ یہ نعیم بن عبداللہ تھے، پہلے ہی اسلام لا چکے تھے لیکن کسی کو خبر نہ تھی۔ وہ ظلم و ستم کا جانکاہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عمر بہت جوش میں ہے اور کمر سے تلوار بھی لٹکی ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے اور پوچھا خطاب کے بیٹے کدھر چل دیے؟ عمر نے جواب دیا اسی بددین کے پاس جو دیوتاؤں کی توہین کر رہا ہے اور اس طرح سارا نظام درہم برہم کیے دے رہا ہے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کا غصہ جانتے ہی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ سچ مچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے، اس لیے کسی طرح عمر کا رخ بدل جائے۔ چنانچہ فوراً ایک تدبیر ان کے ذہن میں آئی اور وہ بولے عمر تم کس دھوکے میں ہو؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے تو عبد مناف تمہیں جیتا چھوڑ دے گے، اور ذرا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر بولا کیا کہا میرے گھر میں کون؟ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے، پہلے ان سے تو نمٹ لو۔ یہ سنتے ہیں عمر ہکا بکا رہ گیا، جیسے سارے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے تھے اور اسی کے لیے جینے اور مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر عمر بالکل ہی بے خبر تھا، کیونکہ انہوں نے اب تک اس کو چھپایا تھا۔ چنانچہ عمر بہن کی طرف پلٹا اور حالت یہ تھی کہ سینہ سلگ رہا تھا اور غصے سے رگیں پھول آئی تھی۔ وہاں وہ پہنچا تو اندر سے کسی کے پڑھنے کی آواز آئی۔ اب وہ بے تحاشا دروازہ پیٹنے لگا، جس سے گھر کے سب لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا عمر۔ عمر سننا تھا کہ لوگ چونک اٹھے اور خوف سے بدحواس ہو کر ادھر ادھر چھپنے لگے۔ عمر کی بہن کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور بہنوئی کا نام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھتے تھے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا، چنانچہ جو آیت نازل ہوتی یہ پڑھ کر سنا دیا کرتے اور وہ دونوں یاد کر لیتے۔ اس وقت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ عمر کی آواز سنتے ہی وہ اندر چھپ گئے اور جس صحیفے سے وہ پڑھ رہے تھے اسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ پھر شوہر ہمت کر کے آگے بڑھے اور جا کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی عمر ایک غضبناک شیر کی طرح اندر آیا اور وہ قابل نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔
کہ ابھی جو آواز کانوں میں پڑی وہ کہاں سے آئی، لیکن بہن اور بہنوئی کے سوا سامنے کوئی نہیں تھا۔ اس لیے کڑک کر اس نے پوچھا، ابھی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ خوف سے تو برا حال تھا ہی، اس لیے سچ سچ بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جھٹ وہ بولے، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، چھپاؤ نہیں، کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے اسلام سے میں بے خبر ہوں؟ یہ کہہ کر وہ بہنوئی کی طرف بڑھا اور بے تحاشا انہیں پیٹنے لگا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دیکھا نہ گیا اور بڑھ کر شوہر کو بچانے لگی۔ اب عمر نے بہن کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا، مگر آگ کو جتنا ہی پیٹو وہ اتنا ہی اوپر اٹھتی ہے۔ عمر کی مار سے بھی جوش و عقیدت کی آگ اور بڑک اٹھی، چنانچہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر چیخ اٹھے، ہاں ہم اسلام لے آئے ہیں، جو جی چاہے کر لو۔ یہ آواز بے انتہا عزم و سوز میں ڈوبی ہوئی آواز، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز براہ راست عمر کے دل سے ٹکرائی۔ اور اب عمر آگ سے پانی تھے اور پتھر سے موم تھے، چنانچہ بے رحم ہاتھ چلتے چلتے رک گئے۔ بہن کے سر سے خون کے فوارے بھی جاری تھے۔ عمر کا دل یہ دردناک منظر دیکھ کر پسیج گیا اور سر فوراً شرم سے جھک گیا۔ پھر یکایک نظر اس صحیفے پر پڑی جس سے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے بہن سے کہا، یہی تم دونوں پڑھ رہے تھے، ذرا دینا میں بھی اسے دیکھوں۔ بہن بولی، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ لگ گیا تو پھر نہیں ملے گا۔ مگر عمر نے اطمینان دلایا اور قسم کھا کر کہا کہ میں اسے ضرور واپس کر دوں گا۔ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحیفہ دیا اور دل میں یہ تمنا چٹکیاں لے رہی تھی کہ کاش یہ اسلام لے آئے۔ عمر نے صحیفے کو لیا اور صحیفے کو غور سے دیکھا، پلٹے ہی دل کانپ اٹھا اور خوف و دہشت سے لرز اٹھا۔ پھر بھی اختیار زبان سے نکلا، کتنا اچھا اور پاکیزہ کلام ہے یہ۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی چھپے تھے اور سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ وہ فوراً باہر آیا اور بولے، عمر، رسول خدا نے دعا فرمائی تھی کہ خدایا ہشام کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ دعا سن لی۔ عمر، اب اللہ سے جڑ جاؤ، اب اس کے در کو نہ چھوڑو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اچھا خباب، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ جاتا ہوں، اب مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوشی سے کھل اٹھا اور بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس ارقم کے گھر میں ہے۔ اللہ اللہ! فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ کتنا پرمسرت لمحہ تھا، اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ آج فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی اور سعید کا سارا اسلام کی گود میں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو مشرک تھے اور خون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاسے تھے، اور جا رہے تھے تو خدا کے تنہا خدا کے غلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جان نثار تھے۔ وہ دوڑے ہوئے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا بنا لیں اور مبارک قدموں میں اپنا سر ڈال دیں۔ عمر ارقم کے گھر پہنچے تو کنڈی کٹکھٹائی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، کون ہے؟ جواب ملا، خطاب کا بیٹا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ساتھیوں میں تشریف فرما تھے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی موجود تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر خطاب کا بیٹا عمر ہے، اگر دروازہ کھول دیا تو ڈر ہے کہ کہیں پریشان نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو کیا کہنا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اگر نیت بری ہوئی تو اس کو مارنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولنے گئے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ کھول لیے کہ عمر نے اگر حملہ کیا تو بلال کی مدد کریں گے۔ دروازہ کھل گیا تو عمر اندر آ گئے اور اسی لمحے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور باہوں میں جکڑ لیا۔ پھر عمر پر نظر پڑی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، خدایا عمر کے دل میں جو کوٹ ہو اسے دور کر دے اور اس کا سینہ نور ایمان سے چمکا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کا ہاتھ چھوڑ دو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم بھی چھوڑ دو۔ چنانچہ حمزہ اور بلال الگ ہو گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر
کیا جب تک کوئی دردناک عذاب نہ آئے اپنی روش نہیں چھوڑو گے؟ کہو کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا ایمان لانے آیا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں نے اتنے زور کا نعرہ لگایا کہ گھر کی دیواریں ہل گئی اور مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے عجیب سما بن گیا اور پوری فضا پر ایک دہشت اور جلال چھا گیا۔ یہ ایک فقرہ تھا جو بھی اختیار زبانوں سے نکل پڑا۔ یہ بتا رہا تھا کہ ان کو کتنی زیادہ خوشی ہے اور روح کو کتنا سکون اور دل کو کتنا سرور ہے، کیونکہ آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے۔ آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ عمر مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا، پھر ان کے سینے پر دست مبارک پھیرا اور دعا کی، خدایا عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت دے، خدایا عمر رضی اللہ عنہ کو ثابت قدم رکھ۔ عمر بھی اب مسلمانوں میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ چاہے مرے چاہے جیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیوں نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو۔ مرنے اور جینے سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، پھر چپنا کیسا ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم توڑے ہیں اور دشمن بہت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی عبادت اور چپ کر کی جائے، بخدا یہ نہ ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جن مجلسوں میں اب تک میں نے کفر کے گن گائے ہیں، اب اسلام کے نعرے لگاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کی دو صفیں بنائے، ایک کے امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور دوسری کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بہادر جوانوں کی دونوں صفیں کعبہ کی طرف بڑھے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے نماز ادا کی۔ پھر نعرہ لگایا کہ جس سے مکہ کی پہاڑیاں ہل گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ماہ اسلام کی تابانی کا پہلا دن تھا۔ آج پہلی بار اسلام پوری شان و شوکت سے نمودار تھا۔ اس دن قریش کو جتنا رنج و ملال ہوا اس سے پہلے اور کبھی نہ ہوا تھا، اور مسلمانوں کو جتنی خوشی ہوئی تھی اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ ان سے کہیں زیادہ خوشی خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی کہ آج دنیا کی سب سے بڑی دولت سے وہ مالا مال تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوم گھوم کر اسی رات اپنے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی۔ گویا جو دلیری اور بے باکی کی کبھی اس سے روکنے میں صرف ہو رہی تھی، آج وہی دلیری و بے باکی اس کی تبلیغ میں نمایاں دی۔ ابو جہل ان کا ماموں تھا، اس لیے اس کے یہاں بھی گئے، گھر کی کنڈی کٹکھٹائی تو وہ باہر آیا اور بہت ہی پیار و محبت سے بولا، خوش آمدید بانجے، کہو کیسے آئے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بس یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، نیز ان کی ساری باتوں کو تسلیم کر لیا۔ یہ کہنا تھا کہ ابو جہل کے ذہن و دماغ پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس نے زور سے دروازہ پیٹا اور کڑک کر بولا، خدا تجھے غارت کرے اور تیرے دین کا بھی جنازہ اٹھے۔ اب قریش عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھل پڑے اور ان کو ستانے اور تنگ کرنے لگے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار سے مقابلہ کیا۔ کافروں میں ہوتے ہوئے بھی ڈر کا نام نہ تھا۔ بار بار وہ شیر کی طرح گرجتے اور پوری بے باکی سے کہتے، سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، کوئی بھی ہلا تو سر قلم کر دوں گا۔ اسی وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا خطاب دیا کہ اللہ نے ان کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کیا۔ یہ نبوت کا چھٹا سال تھا اور ذی الحجہ کا مہینہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہوئے صرف 3 ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے۔